السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست عبدالہادی ایک نئی کہانی لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو گزشتہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی اور یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئے گی۔ تو ہم اپنی کہانی کا اب آغاز کرتے ہیں۔ موسم اچھا ہو تو سیر کا دگنا مزہ آتا ہے۔ بھیا آؤ نہ کہیں گھومنے چلیں۔ منّے کو بہن کا آئیڈیا اچھا لگا۔ اس نے سوئی ہوئی ماں کو جگایا اور سیر کے لیے جانے کی اجازت چاہی۔ ماں کو اس کا یوں بتانا اور اجازت لینا بہت اچھا لگا۔ اس نے دونوں کو سیر پہ جانے کا خواہشمند پایا تو خوشی کے ساتھ اجازت دے دی اور تاکید کی، جلد آ جانا۔ آج کل جنگل میں جگا بدماش آیا ہوا ہے۔ روز اس کے ہاں نئے نئے لوگ آتے ہیں۔ اللہ نہ کرے تم معصوم بچوں کو دیکھ کر کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ دونوں بہن بھائیوں نے سعادت مندی سے گردنیں ہلائیں اور خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل آئے۔ منّی کدھر چلیں؟ منّے نے بہن سے مشورہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ مشورہ کرنے کو ہمیشہ پسند کیا جاتا ہے۔ ایسا کرتے ہیں اپنی دوست پنکی کے گھر سے ہوتے ہوئے جنگل میں بنی نئی پارک کی طرف چلتے ہیں۔ منّی نے اپنی رائے دی۔ منّے نے بہن کی رائے سے اتفاق کیا اور پنکی کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ چلتے چلتے ایک جگہ دونوں ٹھٹک کر رہ گئے۔ ارے بھیا یہ کیا؟ منّی نے حیرت سے پوچھا۔ منّے نے فوراً آگے بڑھتے ہوئے کہا، ارے بھاگو لپکو، یہ تو جگا بدماش اور اس کے دوستوں کی پکنک پارٹی کا سامان لگتا ہے۔ پہلے تم آؤ ذرا ہم ان کے سامان کا ہی شکار کرتے ہیں۔ لپک کر سامان پہ دھاوا بول دیا۔ منّے میاں نے لمحوں میں اکثر چیزوں کا صفایا کر دیا۔ منّے نے اسے بھی کھانے کی دعوت دی تو وہ بولی، میں نہیں کھاؤں گی۔ اگر وہ جگا اچانک لوٹ آیا تو بھاگنا مشکل ہو جائے گا۔ البتہ منّے نے آرام و تسلی سے ٹوکری خالی کی اور پھر دونوں خراماں خراماں باقی سیر پوری کرنے چل پڑے۔ گھر آ کر منّی نے نہ تو بھائی کی شکایت کی اور نہ ہی معاملے کا ذکر کیا۔ منّے کی جان میں جان آئی۔ اسے گھر کے کسی کام میں کوئی دلچسپی تھی نہیں، اس لیے فارغ بیٹھا سوچتا رہتا تھا۔ اب وہ کل کے کھانوں کے مزے یاد کر کے ہونٹوں پہ زبان پھیر رہا تھا۔ واہ، جگے کے گھر دوبارہ چلا جاؤں تو یقیناً وہاں اور بھی اچھی اچھی چیزیں ہوں گی۔ بس یہ سوچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور چپکے سے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ جگے کے گھر اس نے جھٹ سے ایک ڈبہ اٹھایا اور منہ سے لگا لیا۔ اف، بد مزہ! یہ تو پینٹ تھا جسے وہ میٹھی چیز سمجھ کر پی گیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی دوسرا ڈبہ کھولنا شروع کیا اور اس طرح جب اس نے سارے ڈبے چکھ لیے تو اس کے جسم کا رنگ کچھ کا کچھ بن چکا تھا۔ اتنے میں جگے اور اس کے ساتھیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ تیز تیز بھاگتا اس کے گھر سے دور ہوتا چلا گیا۔ جوں ہی دروازے پر دستک ہوئی، منّی بھاگ کر آئی۔ امی، بھیا آئے ہوں گے۔ وہ چلائی۔ ٹھہرو، اس کی ماں نے پکارا، دروازہ مت کھولنا، شام کو ہمیشہ دروازہ پوچھ کر کھولتے ہیں۔ کون؟ امی نے وہیں کھڑے کھڑے پکارا۔ جواب میں گھوں گھوں کی آواز کے سوا کوئی جواب نہ آیا۔ وہ پریشان ہو کر دروازے کے پاس آئی اور پھر پوچھا، کون؟ اتنی دیر میں منّی بھی دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اسے کوئی عجیب و غریب رنگ برنگی مخلوق نظر آئی۔ اس نے دروازے سے چیخ ماری اور ماں سے چمٹ گئی، امی، یا تو کوئی بلا ہے یا جگا کل کا بدلہ لینے آیا ہے۔ اس نے پریشانی میں سچ اگل دیا۔ باہر سے گھوں گھوں کی آواز کے ساتھ اب دروازے پر دھپ دھپ بھی ہونے لگی تھی۔ دونوں ماں بیٹی نے کمر ہمت کسی اور کئی بھاری بھرکم چیزیں لا کر دروازے کے سامنے رکھ دیں۔
اب کوئی بلا دروازہ توڑ کر اندر نہیں آ سکتی۔ منّے نے دروازے پہ اتنی دیر دستک دی کہ اس کے ہاتھ بھی شل ہو گئے، مگر دروازہ نہ کھلا۔ اب چاروں طرف اندھیرا چھا چکا تھا، اسے خوف بھی آنے لگا۔ اس نے سوچا یقیناً کل کی شرارت کی سزا ہے یہ۔ وہ روتا ہوا کچھ دور جا کر ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اس کی بدنیتی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا۔ اس دوران ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی تھی۔ وہ آنکھیں موندے اکیلے ہونے کے ڈر سے لڑتا رہا اور لیٹتا رہا۔ نہ جانے کب بارش ختم ہوئی اور کب وہ گہری نیند سو گیا۔ منّے کی جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس کی حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے ارد گرد کافی سارا رنگ برنگا پانی کھڑا تھا اور وہ خود بالکل صاف ستھرا دھلا دھلایا نکلا ہوا تھا۔ اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا اور خوشی سے نعرہ مارا، ہرا! وہ مارا! گھر کی طرف بھاگتے ہوئے اسے یقین تھا کہ اب اس کی بہن اور امی اسے پہچان لیں گی اور گھر آنے کے لیے دروازہ کھل جائے گا، کیونکہ وہ رات بھر اپنی لالچ کی سزا بھگت چکا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس نے سچا دل سے توبہ کی ہے اور آئندہ ایسے کام نہیں کرے گا۔ دیکھا دوستو، غلط کاموں کا انجام ہمیشہ غلط ہوتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ شرارتوں اور غلط کاموں سے بچتے ہوئے اخلاقی قدروں کی پابندی کرے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے پرہیز کرے۔ اس سے ہمارا معاشرہ خوشگوار اور ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے۔